السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد ثناء اور درود و سلام کے بعد الاصول الستہ میں جو اصول الستہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، آج ہمیں اس کا آخری اصل الاصل السادس پڑھنا ہے، چھٹی بنیادی بات جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پہ اس کتاب میں قلم بند کی ہے، اس کتاب میں لکھی ہے۔ تو یہ چھٹا اصل، چھٹی بنیادی بات جو اس الاصول الستہ، 6 بنیادی باتوں میں آخری بات ہے، 6 اصولوں میں آخری اصل ہے، اور یہ ایک اہم ترین اصل ہے، اور یہ اہم ترین اصل ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے جو 5 اصل بیان کیے، تو ان اصول کے بعد، یہ چھٹا اصل بیان کیا، جیسے کہ لگتا ہے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی کا ارادہ ہے، اس چھٹے اصل میں اس نے یہ چاہا ہے کہ 5 جو اس سے پہلے والے اصول ہیں، جو واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، واضح ہونے کے باوجود بھی لوگ اس میں غلطی پر ہیں، لوگوں نے اس کو رد کیا ہے، لوگ ان 5 اصولوں میں گمراہی پر ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے کتاب کی ابتدا میں ہی بیان کیا ہے۔ تو ان 5 اصولوں میں جو لوگ گمراہی پر ہیں، لوگ ان کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو یہ چھٹا اصول لگتا ہے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے اس لیے لایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان 5 اصولوں کو ٹھکرانے کا سبب، ان کو رد کرنے کا سبب یہ چھٹا اصول ہے، یہ چھٹی بات ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ تو جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے وہ سبب ہے کہ لوگ ان 5 اصولوں کو رد کیوں کرتے ہیں، ان پر عمل کیوں نہیں کرتے، ان 5 اصولوں میں گمراہ کیوں ہیں۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، الاصل السادس، الاصل السادس، چھٹا اصل، رد الشبہۃ التي وضعها الشیطان، چھٹا اصل، چھٹی بنیادی بات ہے کہ رد الشبہۃ، اس شبہ کو رد کرنا، اس شبہ کو ٹھکرانا، التي وضعها الشیطان، جس شبہ کو شیطان نے وضع کیا ہے، یعنی یہاں پر ایک شبہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک اشکال بیان کیا جا رہا ہے، جس اشکال کو، جس شبہ کو شیطان نے وضع کیا ہے، شیطان نے بنایا ہے، شیطان نے لوگوں میں ڈال دیا ہے، کسی عالم نے نہیں۔ کیوں شیطان نے اس شبہ کو لوگوں میں ڈال دیا ہے؟ فی ترک القرآن والسنہ، بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، فی ترک القرآن والسنہ، قرآن اور سنت کو ترک کرنے میں، یعنی ایک ایسا شبہ قائم کیا ہے شیطان نے اور لوگوں میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے قرآن اور سنت کو ترک کیا ہے، قرآن کی طرف نہیں آتے، سنت کی طرف نہیں آتے، جن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے،
ہدی للناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کے متعلق، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو قرآن میں ہدایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ان کی سنت میں ہدایت ہے۔ تو گمراہ کیسے ہوں گے لوگ؟ جب لوگ اسی ہدایت کو، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیں گے۔ تو کیسے چھوڑ دیں گے اب لوگ؟ تو ایک شیطان جو ہے، شیطان چاہتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، شیطان چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جو ہے جہنم رسید ہو جائیں، جہنم میں داخل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے شیطان نے ایک شبہ وضع کیا، جو اس شیطان نے لوگوں میں ڈال دیا تاکہ لوگ قرآن اور سنت سے دور رہے، اس کو ترک کریں۔ واتباع الآراء والاہواء، پھر بیان کرتے ہیں واتباع الآراء والاہواء المتفرقة المختلفة، اور آراء اور احوا، اپنے اپنے آراء، مختلف رائیوں کی اتباع کرنا۔ جب قرآن اور سنت کو ترک کیا جائے گا، پھر مختلف رائیوں کی اتباع کی جائے گی، آراء کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا۔ والاہوا، اور نفسی خواہشات جو ہے ان کے پیچھے پیچھے لوگ پھر چلیں گے۔ یعنی آراء اور احوا، آراء اور نفسی خواہشات کی اتباع کرنا۔ جو آراء اور احوا کیا ہے؟ المتفرقہ، جو متفرق ہے، المختلفہ، جو ڈفرنٹ ہے، یعنی مختلف متفرق آراء اور نفسی خواہشات کی پیروی کرنا۔ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہیں۔ ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو ترک کرتے ہوئے مختلف آراء کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور نفسی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، نفسی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جو رائیوں کے پیچھے پیچھے چلے وہ گمراہ ہو جائے گا، جو نفسی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہدایت قرآن اور سنت میں ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، وہ ہدایت پر رہے، تو اس کو قرآن اور سنت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو وہ شبہ کیا ہے؟ جو شبہ شیطان نے وضع کیا تاکہ لوگ اس قرآن اور سنت سے دور رہے۔ دیکھیے اب یہ سبب ہے نا، جو 5 اصول بیان کیے گئے ہیں اس سے پہلے، جو اس سے پہلے 5 اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں تو اکثر لوگ غلطی پر ہیں۔ غلطی پر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن اور سنت کو ترک کیا ہے۔ قرآن اور سنت کی طرف وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں کے متعلق قرآن اور سنت کیا کہتا ہے۔ وہ ان میں جو ہے اپنی نفسی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، مختلف آراء کے لوگوں کی رائیوں کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، آراء کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ تو اسی لیے وہ ان 5 اصول میں غلطی پر ہیں۔ اب یہ شبہ جو ہے، جو شیطان نے وضع کیا ہے، جس سے شیطان نے لوگوں کو قرآن اور سنت سے دور رکھا ہے، وہ شبہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، وہی، اور وہ شبہ یہ ہے، ان القرآن والسنت لا يعرفهما الا المجتہد المطلق۔ وہ شبہ جو شیطان نے وضع کیا لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ ان القرآن والسنت، بے شک قرآن اور سنت جو ہدایت کی کتاب ہے، لا يعرفهما، ان کو نہیں جانتا ہے، ان کو نہیں جانے گا، لیکن صرف وہی جانے گا، صرف وہی جو ہے قرآن اور سنت کو پڑھ سکتا ہے، وہی جو ہے قرآن اور سنت سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، الا المجتہد المطلق، جو مجتہد مطلق ہو۔ یعنی شیطان نے لوگوں میں یہ شبہ وضع کیا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے قرآن اور سنت کی طرف نہ آئے، ایک عام آدمی قرآن اور سنت کو نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن اور سنت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ قرآن اور سنت کو تو وہی سمجھے گا جو مجتہد مطلق ہوگا، جو مجتہد مطلق ہوگا وہی قرآن اور
سنت کو سمجھے گا۔ اسی لیے جو ہے لوگ کہتے ہیں، جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی طرف آ جاؤ، آپ سنت کی طرف آ جاؤ، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی معانی کو نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کو تو صرف بڑے علماء ہی پڑھ سکتے ہیں، قرآن اور احادیث کو صرف بڑے علماء ہی پڑھ سکتے ہیں، یہ لوگوں کا جواب ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے یہ شبہ جو ہے لوگوں میں ڈال دیا ہے۔ اب شیطان سے مراد یہاں پر صرف وہ جن والا شیطان ہی نہیں ہے، بلکہ شیطان سے انسانی شیطان بھی مراد ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد گزر چکے ہیں جنہوں نے لوگوں کو قرآن اور سنت سے پیچھے رکھ دیا ہے، قرآن اور سنت کو ترک کرنے کی دعوت دی ہے انہوں نے لوگوں کو کہا آپ کو صرف ہمارے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہم کیا کہیں گے اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آپ قرآن اور سنت کو نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے کہ ہم یہاں پر ہمارے کشمیر میں بھی یہ بہت عام ہے، ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے علاوہ بھی ہو، تو جب کسی شخص کو کہتے ہیں کہ چلو بخاری پڑھتے ہیں، صحیح بخاری پڑھتے ہیں، تو یہاں پر عام ہے کہ کہتے ہیں کہ بخاری عام انسان نہیں پڑھ سکتا، صحیح بخاری عام انسان نہیں پڑھ سکتا، وہ تو علماء کا کام ہے۔ بلکہ میں نے ایک طالب علم کو واضح طور پر دیکھا ہے، وہ ایک جگہ پر میرے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ میں پہلے جو ہے فلاں ادارہ میں تھا، پھر فلاں ادارہ میں تھا، وہ نکلا تھا اس ادارہ سے اس ادارے سے، تو ایک ادارہ کی اس نے بات کی، تو وہاں پر نکلنے کا سبب یہ ہوا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عالم سے، جو ان کا عالم تھا وہاں پر اس ادارہ کا، تو میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بخاری تو صحیح ترین کتاب ہے قرآن کے بعد، ہم کیوں نہ بخاری پڑھیں، بخاری شریف پڑھیں۔ تو اس نے اس کو کہا ہے کہ آپ وہاں بھی ہو گئے ہو، آپ وہاں بھی بن گئے ہو، سبحان اللہ۔ یہ بخاری پڑھنا ایک عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بخاری پڑھنے سے جو بخاری پڑھے گا عام انسان وہ گمراہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، تو جو ہے وہ سبب بن گیا تھا اس کو وہ ادارہ چھوڑنے کا، تو الحمدللہ اللہ نے اس کو جو ہے ہدایت عطا کی تھی۔ تو بہرحال یہ شبہ ڈالا جاتا ہے، لوگوں میں بھی یہ شبہ ڈالا جاتا ہے، جو انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں میں یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ آپ کو ایک اپنا عالم کہے گا بس اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، جو اپنا پیر آپ کو کہے گا بس اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ شبہ شیطان نے وضع کیا ہے۔ ہم یہ کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اکثر ایسی چیزیں ہیں جو واضح ہے، جس کو ایک عام انسان بھی اچھی طرح سے جان سکتا ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے الاصول الستہ کی ابتدا میں ہی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ 6 اصول قرآن میں اس طرح واضح کیے ہیں کہ ایک بلید سے بلید شخص بھی، یعنی عام انسانوں میں نافہم شخص بھی اچھی طرح سے ان 6 اصولوں کو سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر کچھ چیزیں قرآن میں ایسی ہے یا احادیث میں جن کو ایک عام انسان اچھے سے سمجھ سکتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو کون ایسا عام انسان ہے جو یہ کہے گا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا معنی کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کون ایسا ہوگا؟ یہ تو واضح ہے، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو، یہ تو واضح ہے، یہ کس کو سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ، بے شک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے، ومأواه النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تو واضح ہے، کون ایسا عام انسان کہے گا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کون عام انسان ہے جو ایسا کہے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ تو واضح ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، تو کون کہے گا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ تو واضح ہے، ایک عام انسان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔
इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर, आपके लिए खुद मुर्दा जानवर हराम करार दिया गया है, खून आप पर हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है। कौन ऐसा आदमी जो है, आम इंसान, जो कहेगा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा? ये तो वाज़ह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, फरमा दीजिए या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों को कि वो अपनी नजरें नीचे रखें। ये तो वाज़ह है। कौन कहेगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा? तो कुरान में अक्सर ऐसी चीजें हैं या इसी तरह हदीस में जो वाज़ह है, जो एक आम इंसान को समझ में आ सकती है, जैसे कि शेखुल इस्लाम ने इब्तिदा में ही कहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं कुरान और सुन्नत में जिनको सिर्फ उलमा जान सकते हैं। एक आम इंसान जो है उसमें गलती कर सकता है, सिर्फ उलमा जान सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है, जैसे कि जो हुरूफुल मुक़त्तआत हैं उनके मुतालिक जो कहा गया है, एक कौल के मुताबिक, कि उनका माना जो है, हुरूफुल मुक़त्तआत का माना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अपनी सिफ़ात बयान किए हैं, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हाथ है, तो ये हाथ कैसा है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है, हम नहीं जानते। ठीक है? तो हमको सिर्फ हाथ साबित करना है, अल्लाह का हाथ है, हाँ, हाथ है। कैसा है? हमें नहीं पता, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। तो कुरान में ऐसी चीज़ें हैं अक्सर जो एक आम इंसान जान सकता है, जो उसकी हिदायत के लिए काफ़ी है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक आलिम जानता है, एक आम इंसान नहीं जान सकता। उसके लिए जो है उसको उलूम पढ़ने हैं, फिर जो है उसे उसमें से, कुरान में से मसाइल निकालने हैं, इस्तिंबात करने हैं, तो उलमा वो जानते हैं। ठीक है? तो शैतान जो है, शैतान ने ये वज़अ किया है कि कुरान और सुन्नत को मुज्तहिद मुतलक के बगैर कोई नहीं जान सकता। अब उसके बाद क्या किया? वहुवल मौसूफ बिकज़ा व कज़ा, शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, वहुवल मौसूफ, अब ये मुज्तहिद जो है वो कैसा है? किसको मुज्तहिद कहेंगे? उसी को मुज्तहिद कहेंगे जो मौसूफ हो कज़ा कज़ा सिफात से। इस मुज्तहिद में ये सिफात होनी चाहिए। मुख्तलिफ सिफातों का जिक्र किया, मुख्तलिफ क्वालिटीज का जिक्र किया, मुख्तलिफ शुरूत का जिक्र किया। ये शर्त, ये कंडीशन इस मुज्तहिद में होनी चाहिए। जिस मुज्तहिद में ये कंडीशंस हो, तो वो कंडीशंस जो है उन्होंने खुद वज़ा किए, शैतान ने खुद वज़ा किए। वो कंडीशंस एक मुज्तहिद मुतलक में होनी चाहिए। तो जिसमें वो कंडीशंस हो, तो वही कुरान और सुन्नत को समझ सकता है, उसके अलावा नहीं समझ सकता कोई। ठीक है? तो शेखुल इस्लाम कहते हैं, औसाफन, ऐसे औसाफ जिक्र किए, ऐसे शुरूत और कंडीशन जिक्र किए, लअल्लहा ला तूजद तामतन फी अबी बकर व उमर, जब उन कंडीशंस को देखेंगे, उन पर गौर फिक्र करेंगे, तो लगता है कि शायद वो मुकम्मल तौर पर अबू बकर और उमर में भी नहीं पाए जाएंगे। ऐसे इस तरह के कंडीशंस रखे हैं जो अबू बकर और उमर में भी नहीं पाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर, जैसे कि शैतान ने जो है ये कंडीशन जो मुज्तहिद मुतलक के लिए वज़ा किए हैं, या शैतानी उलमा ने, जो ये शैतानी अफराद हैं, इन्होंने वज़ा किए हैं, जो कहते हैं कि कुरान और सुन्नत को सिर्फ मुज्तहिद मुतलक ही समझेगा। तो उन्होंने एक मसलन एक कंडीशन रखी है मुज्तहिद मुतलक की, कि ये मुज्तहिद मुतलक ऐसा होना चाहिए कि वो मंतिक जानने वाला हो, वो इल्म कलाम जानने वाला हो। तो शैतान ने इस शुबहा को फैलाने में मुख्तलिफ मराहिल जो है, मराहिल से वो गुजरा है, लेवल्स जो है उसने रखे हैं लोगों में। नंबर एक, सबसे पहले ये कहा है कि कुरान और सुन्नत को सिर्फ वही जान सकता है जो मुज्तहिद हो। अब नंबर दो, फिर उसके बाद क्या कहा? फिर उसके बाद जो है शैतानों ने ये लोगों में आम किया कि मुज्तहिद सिर्फ वही होगा जिसमें फुला फुला सिफत पाए जाने चाहिए, और ऐसे सिफत बयान किए जो लगता है कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में भी न जो है मिल सके। ठीक है? इसीलिए जो है बाज़ लोगों ने ये भी कहा है कि इज्तिहाद का दरवाजा बंद हो गया है। इज्तिहाद तो पहले था, अब इज्तिहाद नहीं है।
یہ بھی ایک شبہ ہے، اجتہاد کا دروازہ بند ہوا۔ سبحان اللہ، کس نے یہ اجتہاد کا دروازہ بند کیا؟ اجتہاد کا دروازہ تو کھلا ہے، اجتہاد کو دروازہ تو کھلا ہے، لیکن شیطانوں نے لوگوں میں یہ عام کیا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، جو پیچھے ہو چکا ہے بس اسی پہ ہمیں چلنا ہے، اندھی تقلید کرنی ہے، بس اندھی تقلید کرنی ہے، کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ جو نئے نوازل جو ہے نازل ہوتے ہیں، جو نئے نئے مسئلے پیش آتے ہیں اس زمانے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ جب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو کوئی جواب ہی ان کا نہیں مل سکتا، پھر جو نئے نئے مسئلہ رونما ہوتے ہیں تو ان کا کیا فتویٰ ہے، ان کے بارے میں ان کا کیا جواب ہے، کیسے سمجھایا جائے گا، کیا فتویٰ ہے؟ تو تبھی تو فتویٰ دیا جائے گا جب ایک عالم ان مسائل پر اجتہاد کر کے لوگوں کو سمجھائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جب یہ شیطان اور شیطانی قسم کے لوگ لوگوں کو گمراہ کریں گے، ان کو کہیں گے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو پھر تو جو ہے اللہ ہی جو ہے اللہ المستعان، اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمارا حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ان شروط میں جو شیطانوں نے وضع کیے ہیں اس مجتہد میں، ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ یہ مجتہد علم کلام جاننے والا ہو، علم کلام جاننے والا۔ اس لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لعلها لا توجد تامة في ابی بکر و عمر، ایسے اجتہاد کہ شاید وہ مکمل طور پر ابو بکر اور عمر میں بھی نہیں پائے جاتے۔ فإن لم يكن الانسان كذلك، تو کہتے ہیں فرماتے ہیں تو ان شیطانوں نے یا شیطانی قسم کے لوگوں نے کیا پھیلایا ہے لوگوں میں، کیا وضع کیا، یہ کہا کہ فَإِن لَمْ يَكُنِ الْإِنسَانُ كَذَلِكَ، بس اگر انسان اس طرح نہ ہو، یعنی اگر اس میں ایسے شروط نہ پائے جاتے ہوں، فَلْيُعْرِضْ عَنْهُمَا، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت سے، عنہما یعنی ان دونوں سے، قرآن اور سنت سے اعراض کرے، فرضاً حتماً، جو اس پر فرض ہے اور حتمی طور پر لازمی طور پر اس کو قرآن اور سنت سے دور رہنا ہے، اعراض کرنا ہے، قرآن اور سنت کی طرف نہیں جانا ہے۔ لا شک ولا اشکال فی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک اور کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی شک اور کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو ایسے شروط جو وضع کیے ہیں وہ تو حقیقت میں ابو بکر و عمر میں بھی نہیں پائے جائیں گے، اس کے بعد پھر قیامت تک کس میں پائے جائیں گے وہ شروط؟ اسی لیے لوگوں کو جو ہے قرآن اور سنت سے دور کیا ہے، نہیں آپ تو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْهُمَا، تو یہ وضع کیا ہے یہ شبہ کہ جو ہدایت ان دونوں سے طلب کرے، قرآن اور سنت سے، فَهُوَ اما زندیق، تو وہ یا تو زندیق ہوگا، وہ اما مجنون، یا تو وہ پاگل ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لِأَجْلِ صُعُوبَةِ فَهْمِهِمَا، کیونکہ ان کا سمجھنا جو ہے بہت مشکل ہے، قرآن اور سنت کو نہیں سمجھ سکتے، ان کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے گا کہ قرآن اور سنت کی طرف آ جاؤ، اس لیے یہ ان لوگوں کو پاگل، زندیق اور پاگل کہتے ہیں جو لوگوں کو قرآن اور سنت کی دعوت دیتے ہیں، قرآن اور سنت کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے، یہ زندیق ہے، یہ زندیق ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ وکٹورین ہے، یہ اور کچھ ہے، وہاں بھی ہے، نہ جانے کیا کیا القاب دیتے ہیں، نجدی ہے، برے برے القاب، مثلا اور بھی برے برے القاب دیتے ہیں، بہت سارے القاب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اور سنت کی طرف بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا ان کے نزدیک زندیق یا مجنون ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے انسان مجتہد مطلق ہونا چاہیے، اور ایسے شروط وضع کیے جو شروط کسی میں نہیں پائے جائیں گے پھر۔ تو اس بات پر جو ہے شیخ الاسلام بہت تعجب کرتا ہے، کہتا ہے فسبحان اللہ وبحمدہ، بس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ تو یہ تو تعجب کی بات ہے کہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ ہونے کے لیے ان شیطانوں نے لوگوں کو قرآن اور سنت سے دور کیا ہے، اور یہ کہا ہے لوگوں میں کہ آپ قرآن اور سنت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ الاسلام کم بین اللہ شرعا، تعجب کرنے کے بعد کہتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنا واضح کیا ہے شرعن و قدرن، شرعن بھی اور قدرن بھی، یعنی شریعت میں بھی، قرآن میں بھی، سنت میں بھی کتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کیا ہے، اور قدرن بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنا واضح کیا ہے۔ جب لوگ جو ہے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، زمین کی طرف دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کو جو ہے قدرن جو ہے یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، کتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے قدرن بھی یہ واضح کیا ہے، خلقن و امرن، خلقن بھی یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مخلوقات بنائی ہے اس سے بھی کتنا واضح کیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، آپ اپنے آپ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، اپنے آپ کی طرف دیکھو، غور و فکر کرو اپنے آپ پر کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس سے جو ہے اس کو خالق پر جو ہے خالق کا علم ہوگا کہ میرا خالق کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت ہو جائے گی، پھر وہ قبروں پر سجدہ نہیں کرے گا، پھر وہ قبروں کا طواف نہیں کرے گا، پھر وہ قبر والوں سے مدد نہیں مانگے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی، مدد کرنے والا، عطا کرنے والا، رزق دینے والا، بارش برسانے والا، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، وہ سب کچھ اللہ ہے، اللہ ہے ایسا کرتا ہے۔ اور امرن بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنا واضح کیا ہے قرآن اور سنت میں، کیا کیا احکام دیے ہیں، تو ہر صورت میں، ہر صورت میں مختلف صورتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ واضح کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے ان شیطانوں نے لوگوں میں شبہ ڈال دیا ہے۔ فی رد هذه شبہت الملعونہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنا واضح کیا ہے شرعن بھی، قدرن بھی، خلقن بھی اور امرن بھی، کس میں؟ فی رد هذه شبہت الملعونہ، اس ملعون شبہ کے رد میں، من وجوہ شتہ، مختلف صورتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ملعون شبہ کو رد کیا ہے، حتی بلغت الى حد الضروریات العامہ، یہاں تک کہ وہ عام ضروریات کو پہنچ گئی، یہاں تک کہ وہ عام ضروریات کو پہنچی ہے، یعنی ایک انسان کو اچھی طرح سے ایک علم ضروری ہو، ایک انسان کو علم ضروری ہے، جو ایسا علم ہے جو ہر ایک انسان کو لازمی طور پر ہوتا ہے، جو ایک اہم علم ہوتا ہے، جو بچے کو بھی پتا ہوتا ہے، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ملعون شبہ کو رد کیا ہے، جو ضروریات کی حد تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر شبہ الملعونہ یعنی وہ شبہ جس پر لعنت کی گئی ہو، یعنی اس شبہ کو ملعون کہا ہے اس نے، تو ایسا لفظ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے ہی سب سے پہلے استعمال نہیں کیا ہے، تو اس سے پہلے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، الشبہ الملعونہ، ابن تیمیہ نے درء تعارض العقل والنقل میں جو ہے ایسا لفظ استعمال کیا ہے، اسی طرح ابن القیم الجوزیہ نے بھی النونیہ میں ایسا جو ہے لفظ استعمال کیا ہے، الشبہ الملعونہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تو یہ واضح کیا ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، کہتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ان کو قرآن و سنت سے پیچھے رکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے دلیل دیتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا حال کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ قال تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، بس اس طرح وہ توق ڈال دیے ہیں کہ وہ تھڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، یعنی تھڑیوں تک، وہ گردنوں سے تھڑیوں تک یعنی چنز تک وہ توق ہے، فہم مقمحون، جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، یعنی ان کے جب چن تک، ان کی تھڑی تک وہ توق ہے تو ان کے سر اوپر کو اٹھے ہیں، اب وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، بس صرف تقلید کر سکتے ہیں، بس جو ان کو کہا جائے وہی، قرآن و سنت کی طرف نہیں دیکھ سکتے، سر اوپر ہو اور آنکھیں نیچے ہیں، سر اوپر ہے اور آنکھیں نیچے ہے، نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں، بالکل جو گھوڑا ہے، گھوڑے کی طرح، جس طرح گھوڑے کو جو ہے آنکھوں کے سائڈ میں وہ
پٹی ڈال دی جاتی ہے، بالکل جیسے اس کو چلایا جاتا ہے ویسے ہی چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے سامنے آڑ رکھ دی ہے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی آڑ ہے۔ یعنی وہ دنیا میں اس طرح کھو گئے ہیں دنیا حاصل کرنے میں، جو ان کے لیے آڑ بن گئی ہے جس سے وہ کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، اور وہ آڑ بن گئی ہے ان کے لیے، جس سے ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، ان کے سامنے جو ہے حجاب، آخرت کا حجاب پڑ گیا ہے، ان کو آخرت کا تصور ہی نہیں ہے ذہنوں میں۔ تو ان کے پیچھے بھی جو ہے آڑ ہے، وہ من خلفہم سدن، ان کے پیچھے بھی آڑ ہے، یعنی ان کو آخرت کا بالکل بھی تصور ہی نہیں ہے، وہ جو ہے آخرت سے دور ہو چکے ہیں۔ فہم فہم لا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کے فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، فہم لا یبصرون، سو وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں دیکھ سکتے، تو ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو جس طرح جو ہے اس شیطان نے بھی ان لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، تو یہ جو ہے پھر دیکھ نہیں سکتے ہیں، حقیقت جان نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ان کو قرآن و سنت سے دور کر دیا ہے۔ اگر یہ قرآن اور سنت کی طرف آتے تو یہ حقیقت جانتے، شرک کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، توحید پر عمل کرتے، شرک سے بچ جاتے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، وہ سب کچھ یہ جان پاتے اگر یہ قرآن و سنت کی طرف آتے، اگر یہ رجوع کرتے۔ لیکن شیطان اور اس کے شیطان کے فرزندوں نے جو ہے ان کو اس قرآن اور سنت سے دور رکھا ہے۔ کیوں؟ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، آپ کے سمجھنے کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سواء علیہم، ان کے لیے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے دونوں برابر ہیں۔ سواء علیہم، ان پر دونوں برابر ہیں۔ انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول حق ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے بارے میں جان لیا ہے اپنے علم سے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کا ذکر ہے، جیسے کہ ابو لہب کا ذکر ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان لیا ہے، اس میں ابو لہب کا ذکر ہے، شیبہ کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ صرف ان کو ڈراؤ گے، بس آپ صرف ایسے شخص کو ڈراؤ گے، ڈرا سکتے ہو، من اتبع الذکر، جو ذکر کی اتباع کرے، جو ذکر کی، جو نصیحت پر چلے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، بنا دیکھے رحمان سے ڈرے، اس نے تو رحمان کو دیکھا نہیں ہے لیکن رحمان سے ڈرے۔ تو جو اللہ سے ڈرے، جو ذکر اور نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے، اسی کو آپ ڈرا سکتے ہو، تو فائدہ اسی کو ملے گا۔ جو نہ اللہ سے ڈرے گا، جو نصیحت نہ پکڑنے والا ہوگا، آپ اس کو کتنا بھی ڈراؤ تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، رحمان سے ڈرتا ہے اور نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، اسی کو آپ مغفرت کی بشارت دو، وَأَجْرٍ کریم، اور کریم اجر کی، اسی کو آپ مغفرت اور باوقار کریم، باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر اور رحمان سے نہ ڈرے، جو قرآن و سنت کے پیچھے پیچھے نہ چلے، اس سے نہ ڈرے، بلکہ قرآن اور سنت سے دور رہ جائے، اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم نہیں ہے۔ تو حقیقت میں جو مجتہد حقیقی ہے، جو حقیقت میں مجتہد ہوتا ہے، مجتہد کے کچھ شروط ہوتے ہیں، مجتہد کے کچھ شروط ہیں جو علماء اہل سنہ والجماعہ نے وضع کیے ہیں، لیکن انہوں نے کہا، جو شیطان نے وضع کیے ہیں وہ کسی میں نہیں پائے جائیں گے،
बल्कि अबू बकर और उमर में भी वो नहीं पाए जाएंगे, इसलिए लोगों को इससे दूर रखा है। तो बहरहाल कहते हैं व आखिरुहु वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और आखिरी जो है इसका है उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ बयान करते हैं, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा इला यौमिद्दीन। तो इसी के साथ अल उसूल सित्ता जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई, और इसमें मुख्तसर सी वजाहत हमने की, मुख्तसर सी शरह की हमने। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इससे हमको फ़ायदा हो जाए इंशाअल्लाह ताला, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करते हैं कि वह इस अमल को हमारे मीज़ान हसनात में जमा कर दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करने की तौफीक दे। जिस कुरान और सुन्नत में लोगों के लिए हिदायत ही हिदायत है, तो उस पर अमल करने की तौफीक दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम।